السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں. جب بھی میں یہ بات کرتی ہوں تو آپ یقین کریں میرے وطن میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جن کی ہماری زبانیں بھی ملتی جلتی ہیں، یا وہ لوگ جو میرا پوڈ کاسٹ سنتے ہیں یا میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس زبان کو سمجھتے ہیں جسے ہم اردو یا ہندی کہتے ہیں. بات میں اس لیے کر رہی ہوں اس کے بارے میں کیونکہ میں ایک پوڈ کاسٹ کرتی ہوں جو میں نے کورونا میں شروع کیا تھا ایز صدقہ جاریہ، اسٹوریز فرام دا قرآن. اور اس میں جو ہے اب تک جو ہے میری ریکارڈنگز کو تقریباً 6 لاکھ دفعہ سنا گیا ہے پوری دنیا میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری سب سے بڑی جو فالوئنگ ہے وہ انڈیا سے ہے. 91% میری جو آڈینس ہے وہ انڈیا سے ہے. اوبویسلی ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، میرے خیال سے ان کے تو 18 کروڑ مسلمان ہیں. آلموسٹ پاکستان بس قریب قریب ہے، جتنا ہمارا پاکستان ہے اس سے تھوڑا سا کم ان کی پاپولیشن ہے مسلمس کی. ایکسپلین میں یہ اس لیے کر رہی ہوں، تمہید اس لیے باندھ رہی ہوں کیونکہ میرے پلیٹ فارمز جو ہے سوشل میڈیا کے وہ بالکل پبلک ہیں. تو میری آڈینس میں سے جو پوڈ کاسٹ کی آڈینس ہے، اگر ان کو کوئی سوال کرنا ہو اس کے بارے میں ہے یا کبھی کوئی میسج بھیجنا ہو تو وہ مجھے پلیٹ فارمز پہ ضرور بھیجتے ہیں. عمومی طور پہ میں اس طرح کے پوڈ کاسٹ نہیں کرتی یا ریڈیوز نہیں میں بناتی، مگر کل نہیں پرسوں جو ہے مجھے ایک میسج آیا میری ایک لسنر سے جو ان کا تعلق انڈیا سے ہے. وہ بھی ہماری سیلیبریٹیز کو اسی طرح فالو کرتے ہیں نا جس طرح ہم ان کی سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا عائشہ جہاں زیب کے بارے میں. تو عائشہ جہاں زیب کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. وہ شکار ہوئی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی، ان کے شوہر نے ان کو مارا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے رپورٹ کی ہے. اور کل رات تک کی اپڈیٹ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس بات پہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ سیٹلمنٹ کریں گے وداؤٹ شوئنگ اینی تھنگ آن سوشل میڈیا. یعنی وہ اپنے اختلافات جو ہے یا ان کے جو ایشوز ہیں وہ آپس میں طے کریں گے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ عائشہ جہاں زیب کو میں ذاتی طور سے بھی مل چکی ہوں. ایک فرینڈ کے گھر جہاں پہ وہ بھی رہنے آئی ہوئی تھی اور میں بھی رہنے گئی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے 2-2.5 دن اکٹھے رہا. ان کا بہت خوبصورت کپل ہے، اور یہ میں بات کر رہی ہوں تقریباً 4 سال پہلے کی. اتنا خوبصورت کپل ہے دونوں کا، اور ماشاء اللہ سے. اور عائشہ جہاں زیب کی یہ دوسری شادی ہے. عائشہ جو ہے بہت چھوٹی سی تھیں، میرے خیال سے ٹینس میں تھیں جب ان کی شادی ہو گئی، اور بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی. میرے خیال سے ہارڈلی 27-30 سال کی ہوں گی، اور 3 بچے بھی تھے ان کے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے بہت اسٹرگل کیا جس طرح ہر ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے اور اپنے لیے کرتی ہے. پھر آخر میں وہ جو ہے HSN ایک بہت نامور کالج ہے، انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، وہاں پہ انہوں نے ایز اے ٹیچر جوائن کیا، وہیں رہتی تھیں. پھر ان کی حارث سے ملاقات ہوئی اور حارث نے انہیں پرپوز کیا. جبکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ حارث کی بہت بڑائی ہے کیونکہ انہوں نے بالکل ان کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ ایک وڈو ہیں. ہمارے معاشرے میں وڈوز کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا، یا خاص طور پہ جن کے بچے ہوں. ان کے 3 بچے بھی تھے، وہ وڈو بھی تھیں، اور عمر میں بھی ان سے 7-8 سال بڑی ہیں. اوبویسلی یعنی محبت کی شادی ہے، اینڈ یو کوڈ سی دا لو بٹوین دیم. اٹس ویری انفارچونیٹ جب یہ بات میں نے بھی دیکھی میڈیا پہ. مگر مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ ہاتھ اٹھایا. ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یعنی ایسی کیا مجبوری ہو جاتی ہے آدمی کو، یا اس کو کیا اختیار ایسا آ جاتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. میں ایکچولی اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے 2-3 دن کے بعد ہمارے یہاں اتنا ہولناک واقعہ ہوا ہے جس کا نام ہے ثانیہ زہرا. ثانیہ زہرا کے شوہر نے اس پہ اتنا تشدد کیا 4 سال تک، اور پھر آخر میں اس کی ہڈیاں توڑ دیں، زبان کاٹ دی، دانت ٹوٹے ہوئے تھے. اور اس کی جو لاش ہے وہ پھنکے سے لٹکا کے اس کے ماں باپ کو فون کر کے کہا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے تو اس کو آ کے لے جائے. یعنی بس آ کے لے جائے، اس نے خودکشی کر لی ہے. دونوں صورتحال میں مجھے پتہ ہے کیا کس چیز کا افسوس ہوا ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوئی ہے کہ عائشہ جہاں زیب چونکہ سیلیبریٹی ہے تو سب کے منہ کھلے ہو جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی اس کی کوئی غلطی ہوگی، یہ میڈیا والی ہے تو اس کو تو ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے، اس نے ڈرامے کے لیے یہ کیا ہے، فلانا ہے، ڈھیم ہے، اینڈ سو آن، اور کچھ دن میں سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. معاملہ صرف اس حد تک ٹھیک ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ خلا لیں گی اور بچوں کی سیٹلمنٹ وغیرہ جو بھی کسٹڈی کی کیسز وہ ہوگا. مگر آپ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اس اقدام کو کہ کوئی آدمی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے؟ اور جہاں پہ آپ سوچیں ثانیہ زہرا کا کیس ہے، آپ یقین کریں گے ٹویٹر پہ جو کمنٹس تھے، یعنی ہال آ رہا تھا سوچ کے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں بھائی. وہ اس پہ بھی کہہ رہے تھے پتہ نہیں
یہ لڑکی آخر کیوں رہنا چاہتی تھی اس کے ساتھ؟ جب اس کے ماں باپ مستقل کہہ رہے تھے کہ تم واپس آ جاؤ، تو یہ کیوں رہنا چاہتی تھی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، یقیناً کوئی ایسا راز ہے جس کو کی وجہ سے جو ہے اس نے کہا کہ میں مار کھا لوں گی، پٹ لوں گی، سب کچھ کر لوں گی، مگر میں یہ علی رضا کو یا رضا علی کو میں نہیں چھوڑوں۔ سوشل ایشوز کے حوالے سے انڈیا کی ایک بہت زبردست مووی ہے، اس کا نام ہی تھپڑ ہے، اس کا مووی کا نام تھپڑ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھی ہے وہ فلم، اور آپ یقین کریں اگر آپ وہ فلم دیکھیں اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا ہم جیسے جو ریجن کے لوگ ہیں وہاں پہ یہ ہوتی ہیں، ایک تھپڑ وہ کھاتی ہے، ایک تھپڑ، ٹھیک ہے، اور شادی اس کی بڑی اچھی جا رہی ہوتی ہے، جو ہیروئن ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا، بہت اچھی شادی جا رہی ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، وہ اپنا سارا گیو اپ کر لیتی ہے اپنے شوہر کے لیے، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری سسرال ہے اور میں اس کی سپورٹ بنوں گی اس کے کریئر کو بوسٹ دینے کے لیے اپنے شوہر کے۔ اور ایک پارٹی میں جو ہے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے، اس میں اس کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات پہ، اس کو ایک تھپڑ لگا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ جو لڑکی ہے، جو ہیروئن ہے، وہ سوچ لیتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، جبکہ یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک تھپڑ کے پیچھے اب تم اپنا گھر تو نہیں چھوڑ دو گی نا، اب ایک تھپڑ کے پیچھے جو ہے اب تم اپنا گھر برباد کر دو گی، ایک تھپڑ کے پیچھے تم ڈیورس لے لو گی۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک تھپڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں یہ والی ٹینڈنسی ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ کہیں گے تو وہ کیا کریں، وہ کہاں جائیں؟ بس یہی تو ساری بات ہے، یہی تو ساری بات ہے، یہی تو ہماری ساری ویلیوز آ کے رک جاتی ہیں اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یعنی یہاں آپ کو زندہ بیٹی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں ہاں بے شک اس کی لاش آ جائے گھر میں، وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں قبول ہے، پٹی پٹائی، زخمی، مقتول ہوئی ہوئی، جس بھی حال میں ہے، وہ مری ہوئی بیٹی تو ہمیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، مگر زندہ لڑکی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جو ابیوز کا حصہ ہے۔ بڑا زبردست کردار جو ہے اس میں اس لڑکی کے فادر کا ہے، جو اسے فلی سپورٹ کرتا ہے اور اس کو یہ کرش دیتا ہے کہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں ایکسیپٹ ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے بہت دیر تک جو ہے وہ ڈینائل میں رہتا ہے کہ اچھا یار ہو گیا نا، تو وہ یہ کہتی ہے یہی تو بات ہے کہ ہو گیا، اب یعنی ڈیمیج ہیز بین ڈن، اس میں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں سجیسٹ کروں گی آپ لوگ ساری لڑکیاں، ساری عورتیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ایج گروپ سے ہو، وہ یہ مووی ضرور دیکھیں۔ ایک ڈائلاگ جو بڑا پاورفل ہے اس مووی کا، جب یہ ہیروئن اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ میں کیا غلط تو نہیں کر رہی نا، اور وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اندر سے آواز آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ ایسا ایک جملہ بولتے ہیں جو پوری فلم پہ مجھے لگتا ہے کہ بھاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار صحیح کرنے کا رزلٹ ہیپی نہیں ہوتا۔ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ ہم تو ہمیشہ صحیح سوچ کے کرتے ہیں بیٹا، غلط کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کوئی ضد تو نہیں ہے نا تیری؟ نہیں۔ دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے؟ کافی اندر سے؟ کئی بار پوچھا اپنے آپ سے؟ تو پھر صحیح کر رہی ہوگی بیٹا۔ اور کئی بار صحیح کرنے کا رزلٹ ہیپی نہیں ہوتا۔ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ مووی ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکا، ہر لڑکی ضرور دیکھے اور سمجھے۔ اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا بہت ساری جگہوں پہ قصوروار مرد نہیں ہوتا، قصوروار تو عورت ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے بیٹے کی اس حرکت کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو بیک اپ کرتی ہے، اور وہ خوش ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس کے بیٹے نے اپنی بیوی کو مارا، اور یہ اتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، اتنا کامن ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ مووی ضرور دیکھیے گا اور اپنے کمنٹس ضرور بھجوائیے گا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں تمام عورتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے آدمیوں کو بھی۔ مردانگی یہ نہیں ہے عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو آپ بہت بڑے مرد ہو گئے ہیں، بلکہ
آپ کی مردانگی ڈاؤٹ فل ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ کی امان میں.